بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے صوفی گائیڈنس اور اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی، اور میں شہلا پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور صوفی گائیڈنس ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم روحانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، اور علم الاداد کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ صوفی گائیڈنس میں جو ہے گیسٹ ہمارے جو ہیں شاہ صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیشہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شاہ صاحب، جن کا تعلق سلسلہ ہے ویسے یعنی کہ طریقے ویسے ان کا تعلق ہے، اور شاہ صاحب کا فیضیابی کا سلسلہ جو ہے وہ 3 نسلوں سے جاری ہے، اور جس کو 100 سال سے جو ہے وہ اوپر کا عرصہ بھی بیت چکا ہے۔ شاہ صاحب جو ہیں وہ صاحب علم بصارت ہیں اور صاحب علم الاداد بھی ہیں، اور شاہ صاحب کے جو وظائف ہوتے ہیں، جو زیادہ تر وہ وظائف دیتے ہیں وہ ان کے اپنے سلسلے کے ہوتے ہیں، نہیں کہ جو ان کا سلسلہ ویسے اس سلسلے کے ہوتے ہیں، اور یا پھر اگر کوئی آپ کو کبھی کبھار شاہ صاحب کو کتاب پڑھتے نظر آئے تو وہ کتاب جو ہوتی ہے وہ ان کے والد صاحب کی ہے، ان کے والد صاحب کی 7 کتابیں ہیں، تو ان میں سے وہ اکثر چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شاہ صاحب سے بات کرنا چاہے، کوئی بھی کچھ پوچھنا چاہے کسی بھی حوالے سے، اگر تو آپ علم الاداد کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا حساب کتاب کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ باقی اگر روحانیت میں بھی اگر آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی روحانی پرابلم، کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ اپنی دنیا کو لے کے، دنیا میں بہت ساری پرابلم انسان جیسے جیسے ہوتا ہے ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو کیونکہ شاہ صاحب جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ قرآن ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہماری ہر پرابلم ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جی آپ فکر مت کریں، کیونکہ شاہ صاحب جو کچھ بتاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو آپ جناب کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، نمبر جو ہماری ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نمبر پہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر جو ہے وہ ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، اور باقی کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے میڈیکل ایشوز، آپ کے ہیلتھ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کے لیے آپ اپنا جو ڈاکٹر جی پی آپ کا جو بھی ہے جہاں آپ رجسٹر ہیں، آپ ضرور ان سے ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا، اور اگر لیگل کوئی بھی آپ کے میٹر ایشوز ہیں ان کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے رابطہ رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جی سوشل پرابلمس ہو یا فائنینشیل پرابلمس ہوں یا بزنس کے حوالے سے پرابلم ہو تو سوشل ایڈوائزرز بھی ہیں، فائنینشیل ایڈوائزرز بھی ہیں، بزنس ایڈوائزرز بھی ہیں، تو آپ ضرور ساتھ ساتھ ان سے رابطہ رکھیے گا۔ اور باقی بچوں کے لیے بھی آپ اکثر پوچھ لیتے ہیں، یہاں تو بتائیں گے شاہ صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن گائناکالوجسٹ بھی بہت اچھے ہیں، آپ ان سے بھی ضرور ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ باقی جو کال کاسٹ ہے وہ منیمم 1.53 پینس پر منٹ ہے، اور یہ بی ٹی کی ریٹس ہیں۔ باقی آپ کا جو بھی بل فیئر ہے آپ کو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے، اور آپ کی عمر کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ابھی ہم چلیں گے شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف، اور ان کو کرتے ہیں ویلکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام شیلا جی، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، عید مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، اور آپ کو جمعہ بھی عید مبارک بھی مبارک۔ ہو، آج جمعے کا دن ہے۔ جی آپ کو بھی جمعہ مبارک شاہ صاحب، اور عید مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب کی عید کیسے گزری، اور ویسے بھی ایک ویک تقریباً ہو گیا پروگرام بھی نہیں ہمارا ہوا، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب کدھر بزی رہے۔ جی شاہ لیکن صاحب۔ ایک تو یہ کہ حج کا مہینہ ہے، جی ٹھیک ہے نا، 10 دن جو ہے ایک عشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر عبادت وغیرہ جو ہے، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ ایسی چیزوں میں نا، جیسے محرم ہو گیا، حج ہو گیا، جی رمضان کے آخری عشرہ ہو گیا، جی جی ان کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب سے مطلب یعنی کہ کم ملتے ہیں، کم جلتے ہیں، پھر وہ اور جو عبادت ہوتی ہے، کچھ خاص کو ریاضتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو بس عید تو باقی یہ کہ عید ہوتی ہے پاکستان میں، یہاں تو ایک ٹوٹل ہوتا ہے کہ بس عید ہے، اور ویسے بھی یہاں پہ جو ہے 2 3 دن تو عید بنائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کیا عید کیا شب برات ہے نا، پتہ نہیں چلتا چیزوں کا، تو اسی وجہ سے بس باقی یہ کہ مصروفیت رہی ہے، جیسے روزے بھی رہے ہیں، پھر وہ باقی ہے کہ عبادت وغیرہ بس اس کے اندر حج کے مہینے میں یہی ہوتا ہے کرنے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چیز ہے۔ صحیح شاہ صاحب، عید آپ کی کیسے گزری؟ عید فرسٹ کلاس تھی، عید فرسٹ کلاس تھی، نارمل جیسے ہوتا ہے، گھر پہ بیٹھ کے گزاری ایز نارمل جیسے ہوتا ہے، اور کہیں نہ گئے نہ کہیں وہ ہمیشہ میں جب پوچھتی ہوں کہ سے عید کیسی گزری تو سب کا یہ شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان یہ عید ہمارا تہوار ہے مسلمانوں کا، تو یہ ملک چلو دوسرا ہے، پاکستان نہیں ہے، تو یہاں پہ جو عید اتنی ویسے نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ہوتی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر طرف عید بکرے ہوتی کٹ ہے، رہے ہیں، یہ کٹ رہا ہے، گائے کٹ رہی ہے، آنا ذبح ہو جانا رہی ہے، یہ وہ، آنا اور یہاں جانا، پہ تھوڑی سی کلیجی بھونی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ۔ اور پھر وہ ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ عید تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، ایک وہ بات کرتے تھے، وہ بات اس وقت میں چھوٹا ہوتا تھا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اندر سے آپ خالی ہو نا، کیونکہ روحانیت میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ خالی سے مطلب میں جو بات کرتا ہوں نا، کہ جو بلڈنگ ہے وہ مٹی کی ڈھیر نظر آتی ہے،
اس کے اندر یہ نہیں کہ بلڈنگ نظر آ رہا ہے، مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے کہ مٹی سے بنی ہوئی ملبے کی چیز ہے بس. تو وہ جو خالی پن ہے نا اس کے اندر عید، شب برات، تہوار، کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وہ سکون نہیں پیدا کرتی. ہاں سکون اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے وہ آپ کے قلب کی آواز ہے، وہ اسی کے اندر سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ بیسیکلی ایک جگہ بھاگ رہے ہو، آپ کی ایک دوڑ ہے، ایک پرواز ہے، آپ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو آپ کو اس چیز کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. عید جو ہے وہ آئی اور چلی گئی. پرماننٹ مقام جو ہے نا وہ جہاں پہ نہیں ہوتا صوفیزم میں، وہ روحانیت میں بیٹھتی نہیں ہے بات، ہمیں ٹکتے نہیں ہیں ہم. ہاں پرماننٹ کوئی چیز ہو وہاں ٹک جاتے ہیں، لیکن جو ٹرانزیشنل قسم کی چیز ہوتی ہے نا، جو جیسے عید ہے یہ ٹرانزیشنل ہے، آئے گی اب نیکسٹ ایئر بھی آئے گی، تو ہمیں نہیں سوٹ کرتی ہے، یہ اس کے اندر سے گزرنے والی چیز ہوتی ہے، کسی طرح گزار لیں ٹائم، بس اس طرح کی چیز ہے. ہاں جو غم والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سوٹ کرتی ہے روحانیت میں. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے اولیاء اللہ رہے ہیں، پیر فقیر بزرگان دین ہیں، انہوں نے غموں کے بارے میں شعر شاعری لکھی ہے، خوشی کے بارے میں بہت کم آپ کو نظر آئے گی. عید کے بارے میں کوئی کسی نے نہیں لکھا ہوا، محرم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، رمضان کے آخری عشرہ ہے، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن خوشی کے بارے میں بہت کم چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ غم ٹھہرتا ہے دل میں اور خوشی جو ہے وہ آتی ہے چلی جاتی ہے. اسی وجہ سے صوفیزم ہے ڈیفیکلٹ ٹاپک، یعنی کہ اگر باریکی میں جائیں تو اور زیادہ کمپلیکس ہے، مگر ویسے عام طور سے اتنے ہی کافی ہے ایک آدمی کی زندگی میں نا گزارنے کے لیے، کہ ادھر بھی گزار لے ادھر بھی گزار لے بس. اچھا مجھے بھی کیونکہ روحانی کسی انسان سے یا اتنا نہیں پہلے تھا نا، تو جب سے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام شروع کیا تو ہمیشہ میں شروع میں شاہ صاحب کو بولتی، شاہ صاحب کیا یہ اتنے مشکل لفظ آپ مجھے میرے ساتھ بولتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. جو روحانیت کے اور یا صوفیزم جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت ہی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، صحیح پتہ چل رہا تھا ان میں سے نکل کے روحانیت باہر آ رہی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا، لیکن اب مجھے کافی سمجھ آنے لگ گئی ہے اور آپ سب کو بھی آنے لگ گئی ہوگی. یہ الفاظ کی حد تک نہیں ہے خالی، یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے نا یہی کمپلیکیٹڈ ہے، ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ سمجھ لیں 95% کی سمجھ میں نہیں آتی. اب میں کیسے مثال دوں آپ کو؟ میرے والد صاحب ایک بات کرتے تھے، میں اکثر والد صاحب کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں ان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، ایک تو ڈاکٹر لیاقت ملک کی وجہ سے اور ایک ان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اس مقام پہ. وہ ہمیشہ ایک اور بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ایک اور بات کرتے تھے، کہتے 20 سال بعد مجھے لوگ ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ ڈھونڈتے سے مطلب انہوں نے ایک بات کہی 20 سال بعد پوری ہو گئی وہ. اچھا ہاں صرف زبان سے نکلی ہوئی بات، یہ نہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ذائچہ نکال لو یا کنڈلی بنا لو یا مستقبل بینی، نہ پین وین کی بات ہی نہیں، صرف زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ 20 سال بعد جو ہے جا کے پوری ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بولا ہے اور وہ بعد میں جو ہے آفٹر 10 ایئرز اس کا ریاکشن سامنے آیا ہے، تو وہ جو ریاکشن ہے وہ پھر دنیا دیکھ کے مثال بناتی ہے کہ جی یہ دیکھو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. دیکھیں آج جو بات ہو رہی تھی وہ ٹاپک پہلے بھی بات ہو رہی تھی، رابطے کی بات ہو رہی تھی. جی دیکھیں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے ٹیلی فون پہ پکڑنا ذرا مشکل ہے کیونکہ بیزی بہت ہوتا ہوں، ٹیلی فون بہت بیزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جس حد تک بھی اگر میسج کر سکیں میسج، رابطے میں رہیں، اسٹے ان ٹچ. دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دوں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کوکو کولا ہو گئی، پیپسی ہو گئی، بہت بڑی بڑی فارمز ہیں، میک ڈونلڈ ہو گیا، ان کو ضرورت ہے ایڈورٹائزمنٹ چلانے کی، سب کو پتہ ہے، بالکل صحیح، کوئی بچے سے لے کے بڑے تک کو پتہ ہے، مگر کیا ضرورت ہے کہ آپ کے دماغ پہ امپرنٹ رہے اس چیز کا، آپ کی یادداشت میں رہے. اسی طرح روحانیت میں یہ ہوتا ہے. دیکھیں وظائف، کتابیں، یہ سب چیزیں آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، جیسے وہ اسد کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ترو، وہ اکثر بات کرتا ہوں، کہتے سب چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں، بالمشافہ میں اور کوئی اور جیسے کہ سامنے بیٹھا ہوا بات کریں اور مسئلہ حل ہوتا ہے. یعنی کہ وظائف وغیرہ اپنی جگہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مگر کام کرانے والا کون ہے ان سے؟ وہ ہمارے پاس ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کام ہوتے ہیں، اور وہ کام ایسے نہیں ہوتے کہ جی ہم نے کہہ دیا کہ جاؤ یہ ہو جائے گا. یہ اسٹوریوں کی حد تک ہیں یہ باتیں، کتابوں کی حد تک ہیں کہ جی وہ ہم گئے بیٹھے انہوں نے کہا جی ہو جائے گا آنکھ بند کر کے ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے فوراً جو ہے ٹک ٹک کر کے ہو جائے. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو شاہ صاحب کالر کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.